جمال مصطفیٰ دیکھوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں ایک لڑکی ام ابان تھی. یہ وہ لڑکی تھی جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکاح کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تو اس نے رد کر دیا. پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا تو اس کو بھی اس نے رد کر دیا. لیکن جب حضرت طلحہ نے پیغام بھیجا تو قبول کر لیا. کیوں؟ لوگوں کو تجسس ہوا، اور نکاح کے بعد عورتوں نے جب اس لڑکی سے پوچھا کہ تم نے امیر المومنین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے پیغاموں کو کیوں قبول نہیں کیا، تو ام ابان کہتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنی بہت سخت ہوگی، کیونکہ وہ غصے والے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف محبت ہوگی، کیونکہ وہ غریب تھے. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف لاٹھی ہے، یعنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے. تو اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ خوش اخلاق ہنسمکھ تھے، ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوتے اور سب کو ہنساتے مسکراتے چلے جاتے. کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے، اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں. کوئی مدد کر دے تو شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شوہر گھر کو جنت بنا کر بیوی بچوں کی دعا لیتا ہے. لیکن کچھ کمینے قسم کے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں پاگل کتے کی طرح غراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو بیوی کانپنے لگتی ہے اور بچے یہاں وہاں چھپ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر زد و کوب کر کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو سن لو، جو لوگ اپنی بیویوں کو مار مار کر سیدھا کرنا چاہتے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں. کریم شریف شوہروں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ ناز اٹھا لے گا. ڈنڈے کے زور اور گالی گلوچ کے زور پر بیویوں پر یہ کمینے شوہر غالب آ جاتے ہیں. میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر غالب رہوں. حکیم الامت اشرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی 6 مہینے سے پیسے جمع کر کر کے مرغی لایا، لیکن بیوی نے نمک زیادہ ڈال کر سارا سالن کھارا کر دیا. جب وہ کھانے بیٹھا تو سالن کے کھارے پن پر طبیعت ایک دم بھڑک گئی، لیکن صبر استقلال سے اس نے کھا لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنے لگا کہ اے اللہ، اگر میری بیٹی کے ہاتھ سے یہ غلطی ہو جاتی تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے. میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، تیری رضا کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا تو فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھ سے میرے گناہ گنوانے شروع کیے تو میں سمجھا اب تو میرا جہنم جانا یقینی ہے. لیکن تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے ایک نیکی ایسی کی جو ہمیں پسند آئی ہے. جب میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ کر دیا تو نے معاف کر دیا تھا، صبر کیا تھا میری رضا کے لیے. جا، آج میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. اس کی اس نیکی کے بدلے مجھے جنت کا فرمان مل گیا. سن لو گھمنڈی اور ظالم شوہروں، یہ کھانے جو 4 گھنٹے بعد پاخانہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے بیویوں کو زد و کوب نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر والی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو صرف 9 سال کی تھیں، شوہر کے گھر آئیں تو نہ انہیں آٹا گوندنا آتا تھا، نہ کپڑے دھونے، نہ جھاڑو دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آٹا گوندا، کپڑے دھوئے، جھاڑو دی اور محبت سے ان کی تربیت کرتے رہے.
لیکن آج ماحول ایسا بن گیا کہ اگر روٹی نہ بنائے تو طلاق، کپڑے دھونے نہ آئے تو طلاق، والدین اور سارے کنبے کی وہ اکیلی خادمہ بن جاتی ہے، برتن، جھاڑو، پوچھا، پکوان ساری اس کی ذمہ داری، گویا کہ وہ بیوی نہیں ایک خادمہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ عورت تو اشرف المخلوقات میں ہے، اللہ نے تو جانوروں پر، کیڑے مکڑوں پر بھی رحم کا حکم دیا ہے۔ حکیم الامت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ بڑی پیرانی صاحبہ رشتہ داروں کے گھر جاتی ہوئے کہہ گئی کہ 8 بجے مرغیوں کو دانہ پانی دے دینا۔ اب اتنے بڑے مجدد زمانے حکیم الامت جو 60 خطوط کا جواب روزانہ لکھتے ہوں اور 1500 کتابیں لکھنے والے ہوں، ان کو مرغیاں کہاں یاد رہ گئیں؟ وہ بھول گئے خطوط کا جواب ندارد، اور قرآن کی تفسیر کے لیے قلم اٹھایا تو دل میں اندھیرے، سارے علوم غائب۔ سجدے میں گر کر رونے لگے کہ یا اللہ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ سارے علوم غائب ہو گئے اور تیری نگاہ مجھ سے ہٹ گئی؟ تو الہام ہوا کہ اے اشرف، میری مخلوق کو بھوکا پیاسا رکھ کر علوم کی تلاش کرتے ہو۔ اچانک وہ کانپ کر اٹھے، دوڑے گئے اور مرغیوں کے ڈربے سے مرغیوں کو نکال کر دانہ پانی ڈالا۔ جوں جوں وہ دانہ چگتی گئیں، ایسے ہی ان کے دل کے اندھیرے دور ہو گئے، حتیٰ کہ سارے علوم عیاں ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جانوروں پر زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ پکڑ فرما رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، ماں باپ کو ذلیل کر کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، بہنوں کے لیے گھروں کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، پڑوسیوں کو ستایا اور مارا جا رہا ہے، غیبت اور چغلخوریوں سے رشتوں میں آگ لگائی جا رہی ہے اور توڑے جا رہے ہیں، جھوٹ اور دھوکے سے حقداروں کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اتنے ساری برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں اور دل ہمارا سخت پتھر ہو گیا اور ہم اس کا کچھ احساس بھی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور غربا کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہمارے دل اتنے سخت ہے کہ اپنے پیٹ کے علاوہ ماں باپ کے پیٹ کو بھی پہچان مشکل ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دسترخوان کو وسیع کریں۔ جب کسی کا جگر تر ہوتا ہے تو دعا نکلتی ہے۔ اللہ کرے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم و محبت کا برتاؤ کر کے رشتوں کو مضبوط کرنے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، زندگی باقی تو بات باقی۔